فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا ہے رسہی دے کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، سمیع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبکاروں، سودائی ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادات کرام، میرے دوستوں، بزرگوں، میرے عمر ساتھیوں، السلام علیکم۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت پڑھنے کا سبق حاصل کیا، اور اس کا معنی اور ترجمہ بتانے سے پہلے مدینہ میں آرام فرمانے والے آقا طہ یاسین، اولین آخرین، ظاہر الباطنین، ڈوبتوں کو تیرانے والے آقا، بے سہارا کو سہارا دینے والے آقا، چاند کے ٹکڑے کرنے والے آقا، سورج کو پلٹانے والے آقا، عادی اعظم، محسن اعظم، فخر آدم، محسن انسانیت یا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کے درود پاک ترانہ پیش کریے، پڑھیے اللہم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ یہ مبارک مہینہ، برکت والا مہینہ، رجب کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کے اندر 13 تاریخ کو مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی ولادت کرتی۔ اور کون مولا علی مشکل کشا؟ جو کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور مولا علی مشکل کشا نے دنیا میں آ کر دودھ نہیں پیا اور نہ آنکھیں کھولی۔ مکہ والے پریشان ہو گئے، رشتہ دار پریشان ہو گئے کہ بچہ نابینا تو نہیں ہے، دودھ بھی نہیں پیتا، آنکھ بھی نہیں کھولتا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چچی جان یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد ان کی چچی جان تھی، تو ان کے گھر پہ گئے، کہا چچی جان کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ کے بھائی تو آئے دنیا میں لیکن آنکھ نہیں کھولتے، دودھ نہیں پیتے، قسم خدا کی مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو میرے آقا نے ہاتھ میں لیا تو آنکھ کھولی۔ کہو سبحان اللہ۔ دنیا میں آ کر مولا علی نہ باپ کا چہرہ دیکھا، نہ ماں کا چہرہ دیکھا، رسول پاک کا چہرہ دیکھا۔ وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا، اور ماں کا دودھ نہیں پیا تھا، اور میرے آقا نے لوہے پہ دہن پلا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ علی اعظم کے لیے آقا نے ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی کا خون میرا خون ایک ہے۔ یہی علی اعظم کے لیے آقا نے 3 دعائیں کی۔ کتنی؟ 3 دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں۔ ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جب اٹھتے تو حضرت ابو قتادہ کی آنکھ رسول پاک نے اسی ہاتھ سے لوہے پہ دین لگایا، آنکھیں دروس ہو گئی۔ وہی میرے آقا ہاتھ اٹھا دے تو رحمت کی بارش ہو جائے، یہی آقا ہاتھ اٹھا دے تو رحمت کی بارش بند ہو جائے۔ میرے آقا نے ہاتھ اور علی اعظم کے لیے دعا کی، اللہ جو میرے علی کی عزت کرے تو اس کی عزت کرنا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے علی کی جو عزت کرے اس کی عزت کرنا، جو میرے علی کی مدد کرے تو اس کی مدد فرمانا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ مولا علی مشکل کشا کے لیے آقا نے دعا کی، لیکن علی اعظم یہ کون ہے؟
آپ جانتے ہیں اس لیے کہ مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا اور صدیق اعظم کے لیے فرماتے آقا کہ یہ نکیرین دو فرشتے ہیں. کیا ہے؟ یہ بھی فخر کرتے ہیں. کیا ہے؟ ہمارے کندھے پر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، یہ بھی فخر کرتے ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کاندھے پر بیٹھنے والے فرشتے ہیں، فخر کرتے ہیں؟ کہا صدیق اعظم کے جو کندھے پر بیٹھے ہیں اور مولائے کائنات مولا علی کندھے پر بیٹھے. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ فخر کرتے کبھی گناہ ہی، صدیق اعظم نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا. کہا سبحان اللہ. اور مولا علی نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہے. پر یہ درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ جنون مصری رحمت اللہ علیہ. کون ہے یہ؟ سنو، ان کی بارگاہ میں لوگ آئے کہ حضرت مصر میں آپ جانتے بارش نہیں، چرندے پرندے انسان سب پریشان ہیں، آپ کرم عطا فرمائیے. تو خواجہ جنون مصری رحمت اللہ تعالی نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرما. دعا کرنے تھے اللہ رحمت کی بارش عطا فرما دی. سبحان اللہ. یہی خواجہ جنون مصری جب پانی پر چلتے تو پانی راستہ دیتی، کیا ہے؟ زمین بن جاتی. وہ خواجہ جنون مصری پانی کے اندر چلتے، مچھلیاں ان کے قدم کا بوسہ لیا کرتی تھی. وہ خواجہ جنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی بارگاہ میں پھر لوگ آئے، کہا کہ ہمارے مصر میں ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو گیت گاتی ہے، ڈانس کرتی ہے، اور جوان جوان لڑکے وہاں جاتے ہیں، آپ کرم عطا فرمائیے. تو سنو، خواجہ جنون مصری کہتے ہیں کہ انہیں مصر سے باہر نکالنا یا یہ ڈانس بند کرانا ہے. تو لوگ بھی عقل مند تھے، کہا حضرت ایسے کرو اس کا ڈانس بند ہو جائے. کہا ٹھیک ہے اب جاؤ. کہا بادشاہ کو نہیں، کہا بادشاہ کو نہیں کہنا، تم جاؤ انتظام ہو جائے گا. قسم خدا کہ میرے خواجہ جنون مصری رحمت اللہ تعالی بہت مرید تھے. ایک مرید کو بھیجا کہ اس عورت کو پوچھ کہ پوری رات میں کتنا کماتی، کتنا پیسہ تجھے ملتا ہے ڈانس کرتی ہے. تو اس نے کہا اتنا. کہا ٹھیک ہے. خواجہ اس نے عطا فرمائے اور کہا آج ہمارے پیر آئے گے تیرے پاس. تو یہ تو فخر کرنے لگ گئی کہ اب تو اللہ والے میرے پاس آتے، جوان تو آتے ہی ہے، مصر کے اللہ والے بھی آتے ہیں، میں اتنی حسین خوبصورت ہوں. اللہ اکبر. قسم خدا کی رات ہوئی، میرے خواجہ جنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ گئے اور فرمایا بیٹی. آج تلک کسی نے بیٹی نہیں کہا تھا، آج تلک کسی نے بیٹی نہیں کہا تھا، اپنا کام کرتا تھا، لیکن جب بیٹی کہا تو کہا حضرت کیا بات ہے آج تم یہاں آئے ہو؟ کہا کہ تمہیں پوری رات کا جتنا رقم دی تھی دے دی ہے، اب میں کروں وہی کرنا پڑے گا. کہا کہ کیا ہے؟ تو کہا وضو بناؤ. کہا میں نے کبھی وضو بنائے نہیں. کہا ہمیں نماز پڑھنی ہے. کہا میں نے کبھی نماز پڑھی نہیں. اللہ پر بس لوگوں کو ڈانس کر دکھاتی اور مجھے لوگ پیسے دیتے تھے. آج تو عجیب منظر ہے. کہا نہیں، پوری رات تجھے پیسے دیے، جتنے مانگے اتنے دیے ہیں، اب تجھے وضو کرنا ہوگا، میں سکھاتا ہوں. قسم خدا کی خواجہ جنون مصری رحمت اللہ تعالی نے بیٹی کے کہا بیٹی اس طرح وضو بناؤ. وضو بنایا. کہا میں نے تو حضرت کبھی نماز ہی نہیں پڑھی. تو کہا جس طرح میں پڑھوں گا اس طرح تجھے پڑھنا ہے، جس طرح میں سجدہ کروں تجھے سجدہ کرنا ہے، رکوع کروں رکوع کرنا ہے. کہا ٹھیک ہے. قسم خدا کہ میرے خواجہ مصری مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد کہا بیٹی میرے پیچھے کھڑی رہ جا. قسم خدا کی اللہ اکبر. خواجہ مصری نے پڑھا، قرآن شریف کی تلاوت میرے خواجہ سے کر رہے تھے اور یہ عورت رو رہی تھی. خواجہ مصری قرآن پڑھتے تھے، رو رہی تھی، آنسو جاری ہے. رکوع کیا. جب جیسے سجدے میں گئے خواجہ مصری اور کہا سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، اور دل سے کہہ رہے تھے اللہ میرا کام ہے کہ میں نے سجدے میں سر رکھا دیا، اے اللہ ہدایت تو عطا فرما، مالک ہدایت تو عطا فرما. دل کے اندر دعا ہے اور سجدے میں زبان سے بول رہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور پھر عرض کرتے مالک کرم عطا فرما، رحم عطا فرما. قسم خدا کی خواجہ مصری نے جب سلام پھیرا تو وہ عورت غائب ہو گئی تھی. وہ عورت غائب ہو گئی تھی.
خواجہ نورسی دیکھا کہ پہلا سجدہ کیا تھا تو میں نے دیکھی تھی اس عورت کو، کہاں گئی؟ قسم خدا کی جب گھر پہ آئے ذکر خدا کرنے لگ گئے، لیکن کچھ عرصہ گزرا، تہجد کی نماز پڑھی۔ کس نے؟ میرے خواجہ جنون مشری رحمت اللہ۔ ارے تہجد کی نماز کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں تہجد کی نماز پڑھتا ہے نے اللہ جو چاہے اسے عطا فرما دیا کرتا ہے، جو مانگو اللہ عطا فرماتا ہے، اور جو تہجد کی نماز پڑھے گا نا، پڑھتا رہے گا، اللہ اسے بغیر حساب جنت عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ ہے، بغیر حساب جنت۔ میرے خواجہ نورسی جیسے ہی تہجد کی نماز پڑھی تو گیب سے آواز آئی، اے میرے بندے خواجہ نورسی سن، ایک میری اللہ کی ولی، اللہ فرماتا ہے میری ولیہ، میری نیک بندی فلاں بستی میں فلاں کمرے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے، جاؤ غسل دو، کفن پہناؤ، دفن کرو۔ قسم خدا کی خواجہ نورسی رحمت اللہ تعالی اللہ نے فرمایا، گئے تو کپڑا ڈھکا ہوا تھا، کپڑے کو اٹھائے، وہی عورت، وہی بچی جسے کہا تھا بیٹی کہا تھا، اسے دیکھا کپڑا ڈھک دیا اور دعا کی، اللہ یہ تو یہی ناچنے والی ہے، پروردگار تو اپنی ولیہ کہہ رہا ہے، پورے لوگوں کو اس نے تو بہکایا تھا، گناہ کرایا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں، جب تیری بارگاہ میں تیرے ساتھ سجدہ کیا تو دل سے روئی، توبہ کی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مالک میں نے کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا تھا، آج خواجہ نورسی رحمت اللہ تعالی بدولت میں نے تیری بارگاہ میں سجدہ کیا، مولا میرے گناہ معاف عطا فرما۔ یہی میری بندی روتی رہی ایک کمرے کے اندر، اب تم اسے جاؤ، لوگوں کو جمع کرو۔ جیسے خواجہ نورسی گئے گاؤں میں اور کہا کہ چلو میرے ساتھ، عورتوں کو بلایا کہ تم اس عورت کو غسل دینا، عورتوں کو بلایا اور مردوں کو کہا جاؤ میرے مریدوں اس کا جنازہ اٹھانا ہے، کفن کو لاؤ۔ جیسے ہی وہی پہنچے کمرے میں تو عورت غائب تھی، لاشا ہی نہیں تھا۔ پہلا سجدہ کیا تو عورت غائب، اتنے سالوں کے بعد جب ملی تو مردہ ملی تھی، لاش ملی تھی، اور اللہ نے فرمایا اسے دفن کرنا ہے تو لاش ہی نہیں تھی۔ پھر ہاتھ اٹھائے خواجہ نورسی، اے اللہ رحمان و رحیم، یہ کہاں چلی گئی؟ گیب سے آواز آئی، اے خواجہ نورسی یہ میری ولیہ، اسے تیرے غسل کی اور تیرے جنازے نماز پڑھنے کی کچھ نہیں حاجت، اس لیے کہ میری بندی ہے، میرے فرشتے آئے اور غسل دے دیا ہے، کہو سبحان، اور میں نے اسے جنت کا کفن پہنا دیا ہے، کہو سبحان۔ یہ ہے اللہ والی، توبہ کے سچے دل سے۔ رات ہوئی رات میرے خواجوں سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے آنکھ بند ہوئی۔ ایک تو سوچ میں تھے کہ عورت کہاں چلی گئی، اب یہ ہے کہ یہ گئی تو کہاں گئی، سوچتے سوچتے آنکھ بند ہوئی تو وہی عورت جنت کے اندر ٹہل رہی تھی، کہو سبحان اللہ۔ جنت کا تاج پہنا ہوا ہے، جنت کا لباس پہنا ہوا ہے، اور کہا بیٹی تو جنت کے اندر تو گنہگار تھی، سیاکار تھی، سر سے لے کر پیر تک گناہ ہی گناہ تھی، تو تجھے اللہ نے جنت کیسے عطا فرمائی؟ کہا کہ آپ جب مجھے کہا کہ میرے پیچھے نماز پڑھ، اور میں نے نماز پڑھی، آپ نے پہلا سجدہ کیا، میں نے بھی پہلا سجدہ کیا، اور آپ یہ پڑھ رہے تھے سبحان اللہ، اور میں دعا کر رہے تھے اے اللہ کرم عطا فرما، میں گنہگار ہوں، مالک کرم عطا فرما۔ قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سچی توبہ تھی نا تو توبہ قبول کر لی، اور اللہ نے اس توبہ کے صدقے مجھے جنت عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ پر یہ درود شریف اللہم صلی اللہ۔ اس لیے صاحب نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی، بدلتی دیکھی، لیکن میرے خواجہ ہندوستان میں آئے، دیکھو اکیلے آئے تھے، پھر کارواں بنتا رہا، بابا بختیار کاکی بھی ساتھ میں آئے، وہ بھی رہے، لیکن جب میرے خواجہ سب سے پہلی مرتبہ آئے، دیکھو کہاں راجہ کے محل۔ آج جو ہم دیکھ رہے ہندوستان بٹ گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، پاکستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، افغانستان الگ ہو گیا، پہلا پورا بھارت تھا، لیکن اس میں جو راجہ تھا
راجا مسلمان کو دیکھتا جلال میں آ جاتا. لیکن میرے خواجہ اس سے محل کے قریب ایک مندر تھا اور وہاں صرف رانیاں ہی جایا کرتی تھی. کیا ہے؟ رانیاں درشن کے لیے جایا کرتی تھی. وہاں میرے خواجہ پہنچے تو سب دیکھ رہے راجا کے خادم کہ یہ کیا، یہ کہاں سے آئے. تو عورتیں کچھ جا رہی تھی. کہا بیٹیاں کہاں جا رہی ہو؟ تو ہم پرساد چڑھانے جا رہے. کہا کہاں؟ کہا ہمارے گھڑے سے لڈو کھلا. تو لڈو کھاتے کا وہ تو نہیں کھاتے، مہاراج کھاتے. وہ تو نہیں کھاتے، مہاراج کھاتے، ہم تو اپنے چرنوں پر اس کے رکھ دیتے. تو خواجہ کہتے آج کہنا خواجہ نے کہا ہے کھا لو. کیا کہا؟ خواجہ نے کہا ہے کھانا. تو اس میں ایک عورت بہت مذاق کر رہی. تو جیسے ہی لڈو رکھے تو کہا گणیش جی وہاں جو باہر حضرت کھڑے نے انہوں نے کہا، کیا کہا کہ لڈو کھاؤ. ابھی کہنا تھا اس میں جان آ گئی اور لڈو کو اٹھا کے کھانے لگ گیا. کہا وہ سبحان اللہ، یہ میرے خواجہ کی کرامت. تو اور تھا حیران، سب کے کھانے لگ گئے. تو سپاہی نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کوئی دشمن تو نہیں آ گئے مندر میں؟ تو دیکھا ہے کہ جھانک کر سپاہی نے تو کھا رہے تھے گرس لڈو. تو یہ بھی مسکراتے اندر چلا گیا. دوسرے نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا اس ایک کو بھیجا وہ تو اندر ہی رہا ہے اور آواز آ رہی ہے چلانے کی. دوسرا گیا، وہ دیکھ رہا تھا نظارہ کہ گرس لڈو کھا رہا ہے، پرسادی کھا رہا ہے. تیسرا آیا، سب نے دیکھا. راجا کو پتا چلا. کہا راجا کو پتا چلا تو راجا آیا. آنے کے بعد میرے خواجہ پر نگاہ ڈالی اور جیسے ہی راجا نے نگاہ ڈالی کہا تم تو مسلمان یہاں آئے کیسے؟ کیا یہاں ہمارے گاؤں میں اجمیر میں آنے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے. کہا اللہ نے چاہا، میرے محبوب نے مجھے کہا کہ یہاں ہندوستان جاؤ اور وہاں اجمیر شریف پہ جاؤ. اجمیر شریف پہ تو اجمیر شریف کا راجا جلال میں آ گیا. کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے تم سے ہم طاقتور ہیں. میرے خواجہ نے کہا نہیں میں تم سے طاقتور ہوں. تو ایک اجے پال جس کا نام تھا اس نے گفا کے اندر تو محل بنایا تھا اور محل میں صرف تھوڑی جگہ اور ہوا میں جادو کے زور سے، ہوا کے زور سے نکل جائے. ہوا میں کمرہ بند اتنا محل زمین کے اندر. بلایا اجے پال کو. اجے پال آیا، ہوا اڑتا ہوا محل سے نکلا، ہوا اڑتا ہوا آیا خواجہ کی بارگاہ میں آیا. خواجہ کو کہا اجے پال نے بہت طاقت ہے میرے پاس. تو آسمان پہ اڑا. تو میرے خواجہ نے اجے پال آسمان میں اڑا نے تو خواجہ نے کہا کہ دیکھو اپنی نالین تھی کھڑا، اس کے کہا تو اڑ اور جاؤ سے مارتا والا. اب دیکھو میرے خواجہ کی کھڑاؤ بھی جانتی ہے کون وفادار اور کون غدار ہے. یہ بھی جانتی ہے. ہوا میں اڑی، مارتا ہوا اجے پال کو لائی، قدموں میں گرا. کہا کہ آپ کی جوتی نے مجھے مارا، لیکن کہا آپ کے پاس کیا طاقت ہے؟ میری طاقت دیکھیے اور تو میرے خواجہ نے اپنا ہاتھ اس طرح آگے بڑھایا، مٹھی بند کی اور ہاتھ کھولا تو انگور آ گئے. کہو سبحان اللہ، انگور آ گئے، تازے انگور. راجا بھی دیکھ رہا ہے، پرتھوی راج دیکھ رہا ہے. تو اب کا پرتھوی راج نے اجے پال جا اب تو بھی لا، تیرے پاس بھی طاقت ہے. اجے پال نے سب کچھ نگاہ ڈالی، اس کے پاس بہت طاقت تھی. تو کہا یہ زمین کے تو نہیں لگتے. کیا کہا؟ یہ انگور زمین کے نہیں ہے. اجے پال اڑا، آسمان پہ اڑا، پہلے آسمان تک پہنچا. فرشتوں نے اسے مارا. کہا بھاگ یہاں سے. کہا نہیں خواجہ نے مجھے بھیجا ہے. کیا کہا؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں. فرشتوں نے پھر مارا اسے. ارے کہا خواجہ نے بھیجا ہے، مجھے اندر جانے تو انگور لانے. تو فرشتوں نے کہا تو جھوٹا ہے. کہا نہیں میں سچا ہوں، ایسے تو سچی بول رہا تھا. کہا نہیں. کہا کیوں؟ تو کہا اس لیے کہ یہ دروازہ ایسے نہیں کھلے گا. خواجہ نے دروازہ بند کر دیا ہے اور بند کر کے چابی لے گئے. واپس آیا، خواجہ کے قدموں میں گرا. کہا غریب نواز میں نے دیکھ لیا آسمانی کائنات میں شیشے کا جو دروازہ ہے، وہ لوگ بولتے ہیں کہ چابی آپ کے پاس ہے. کہا یہ سچ کہہ رہے. کیا کہا؟ سب بادشاہ نے دیکھ، چاروں طرف پبلک، چاروں طرف لوگ ہی لوگ. تو خواجہ نے کہا دیکھ چابی ہے میرے پاس، لیکن تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. کیا کہا؟ تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا. اب بادشاہ کے سامنے ہے اور یہ اتنا طاقتور تھا اجے پال کے ہوا اڑا کرتا تھا. اس نظارہ دیکھ کے آیا آسمانی کائنات میں.
تو کہا میں کیا پڑھنا پڑے گا؟ تو کہا پر حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہے. اب اجے پال نے کلمہ پڑھا اور بادشاہ کے سامنے میرے خواجہ فرماتے جا تو اب آسمانی کائنات میں جا. میرے خواجہ نے ایک نگاہ ڈال دی تو ولی بنا دیا. کہو سبحان اللہ. اب اڑا آسمانی کائنات میں پہنچا. اس طرح ہمارے ایس ٹی بس کے سامنے ایک دواخانہ ڈھو، وہاں جاؤ گے تو کانچ کا آٹومیٹک کھل جائے گا دروازہ ہے. تو اسی طرح آسمانی کائنات میں کانچ کا ہے دروازہ. جیسے ہی اجے پال پہنچا دروازہ کھل گیا. کہو سبحان اللہ. فرشتوں نے کہا اب آؤ ویلکم. کہا نہیں اب میں نہیں آؤں گا. کہا میں تو دیکھنے ہی آیا تھا کہ چابی مجھے ملی ہے، کلمہ پڑھ لیا تو چابی مل گئی اور نگاہ پڑ گئی، خواجہ کی ولی بنا دیا. واپس آئے. اجے پال واپس آ کے قدم میں گرا. کہا خواجہ میں نے دیکھا پہلے گیا تھا دروازہ بند تھا، جیسے کلمہ پڑھ کے گیا نا آپ کی بارگاہ سے دروازہ پہلے آسمان پہ کھل گیا تھا. کہو سبحان اللہ. یہ کرامت ہے میرے خواجہ کی. ایک دو نہیں بلکہ 7,500 گیروں سے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہو سبحان اللہ. یہ پہلے میرے خواجہ کی کرامت تھی کہ 7,500 کافروں نے کلمہ پڑھا. اور یہ درود شریف اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے امام جعفر صادق کی بات. دیکھو امام جعفر صادق ہمارے چھٹے امام ہیں. ان کی اصل جو تاریخ، میں تو ان کی بارگاہ میں گیا ہوں 3 بار، اور مدینہ شریف جنت البقیع میں جیسے آپ گیٹ سے آگے بڑھو گے تو رائٹ سائڈ میں ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا کا مزار، ایک طرف امام زین العابدین ہیں، ایک طرف امام حسن ہیں، ایک طرف امام ابا ان کے ابا حضرت محمد باقر، اور ایک طرف امام جعفر صادق ہے. یہ پورا اہل بیت پاک کا قافلہ ہے. لیکن ان کی اصل تاریخ رجب کی 15 ہے. اب ہم باعث بھی کرتے کہ خیر کرنی چاہیے، نذرانہ تو کبھی بھی ہم دے سکتے، فاتحہ کبھی پڑھ سکتے آپ. تو امام جعفر صادق ہے کون؟ یہ سنو. ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، وہ جب بھی دعا کرے اللہ دعا قبول عطا فرماتا. ایک شخص آیا اور کہا حضرات میرے لیے دعا کر دیجئے. کیا کہا کہ اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں 50 حج کروں. کہو سبحان اللہ. کتنے؟ 50 حج کروں، میرے لیے دعا کرو. قسم خدا کی امام جعفر صادق نے دعا کی کہ اللہ اس اتنا مال دے کہ 50 حج کرے، 50 حج کرے. قسم خدا کی تاریخ گواہ ہے کہ اسی شخص نے 50 حج کیے. کتنے؟ 50 حج کیے. اور جب گیا نا 50واں حج پورا ہوا، ایک جگہ پر غسل کے لیے بیٹھا، اس کا پیر پھسلا، اسی پانی کے اندر گر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو بتانا ہے کہ امام جعفر صادق کی وہ کرامت تھی کہ انہوں نے کہہ دیا 50 حج کرے گا تو اللہ نے اسے 50 حج کرائے. ایسے امام جعفر صادق جا رہے اچانک ایک بوڑھی ماں رو رہی تھی. تو بوڑھی ماں کو کہا کیوں رو رہی مائی؟ کہا کہ یہ میری گائے تھی اور میں اسے دودھ بیچ کر اس کا میرا گزارا چلا رہی تھی. اب یہ مر گئی. تو میرے امام جعفر صادق کو یہ بوڑھیا پہچانتی نہیں تھی. کہا بوڑھی ماں سے زندہ کرنی ہے. کیا کہا؟ اسے زندہ کرنی ہے. ارے کہا ایک تو میں زخمی ہوں، ایک تو میں رو رہی ہوں، ایک تو میں تکلیف میں ہوں، ایک تو مصیبت میں ہوں، اور آپ میرا مذاق کر رہے ہو. مردہ گائے بھی کبھی زندہ ہوتی ہے. کیا کہا؟ مردہ گائے بھی کبھی زندہ ہوتی ہے. قسم خدا کی میرے امام جعفر صادق قریب گئے اور قریب جانے کا کہا اللہ کے گھر زندہ ہو جا. وہ گائے زندہ ہو گئی. او سبحان اللہ. یہ کرامت دیکھی. یہ ہے امام جعفر صادق. اب یہ امام جعفر صادق جا رہے تھے حج کے لیے، تو ایک جگہ پر لوگ سب جمع ہو گئے. تو کہا آپ تو اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے، ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کا انتظام ہو جائے. تو آج کی طرح ہوٹل تو تھے نہیں. تو کہا کیا کھانا چاہتے؟ تو کہا کہ ہم کھجورے کھانا چاہتے. تو کھجور کا درخت سامنے سوکھا پڑا ہوا تھا. کیا سوکھا تھا؟ میرے امام جعفر صادق قریب گئے. جس طرح میں تم سے بات کرتا ہوں نا کلام، اس جار سے بات کرنے لگے. کہا یہ جار اللہ نے تجھے اس لیے پیدا فرمائے کہ لوگوں کا فائدہ کر،
اور کھجوریں نکال. ابھی دعا کرنی تھی کہ تاجی کھجوریں آ گئی. کہو سبحان اللہ. یہ میرے امام جعفر صادق کی کرامت اور یہ درود شریف اللہم صلی. دو باتیں کر رہے ہیں انشاءاللہ. خواجہ کی دو باتیں تاکہ میرے خواجہ ہند کے راجہ پہلے ہزاروں کرامت روز ظاہر ہوتی تھی. آج بھی ہوتی ہے روز 15 سے 20. اتنی 15 سے 20 آج بھی ہوتی. الگ بات ہے یہ کہ ہم تو جاتے فاتحہ پڑھ کے چلے آتے. حضرت علامہ فرماتے رحمت اللہ تعالی علیہ پیر طریقت کہ ایک عورت کو اولاد نہیں تھی. یہ خواجہ کی بارگاہ میں گئی اور رونے لگ گئی. کہا بتائے رسول سلطان و ہند کرم عطا فرمائیے. اتنے سال ہو گئے میری شادی کو, سب تانے کر بار بار مجھے پریشان کر رہے. ایک اولاد عطا فرما دیجئے. قسم خدا کی یہ عورت روتی رہی. 1 سال ہوا خواجہ کرم سے لڑکا عطا فرمایا. کہو سبحان اللہ. 1 ہی سال ہوا لڑکا عطا فرمایا. اب میاں بی بی دونوں خوش. کہا کہ ہم خواجہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. لڑکا تھوڑا بڑا ہوا تو خواجہ کی بارگاہ میں آئے اور دعائیں کرنے لگی کہ خواجہ آپ بتائے رسول سلطان ہوئی تھے, آپ کرم نواز ہے, آپ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا. اب اچانک بیٹا کا انتقال ہو گیا. اللہ مر گیا, روح تنزدہ ہو گئی. خادموں نے دیکھا, کہا بہن دیکھو یہ تو انتقال کر گیا, اسے دفن کر دے. کا نہیں, میں گاؤں میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بچے کو زندہ لے کر گئی تھی اور مردہ آئی. اللہ اکبر. کہ میں نہیں جاؤں گی, میں خواجہ سے آج دعا کروں گی, زندہ ہو کے جائے گا میرا بچہ, مردہ نہیں جائے گا, اس کا لاشا نہیں جائے گا. خادموں نے سمجھا بہن جو مر جاتا ہے تھوڑا زندہ ہوتا ہے. کہ نہیں, وہی عورت میرے خواجہ کی چوکھٹ پہ رو رہی ہے. آپ بتائیں رسول آپ کو حضرت فاطمہ طاہرہ کا صدقہ, مولائے کائنات مولا علی کا صدقہ, امام حسن حسین کا صدقہ, آپ نے ہی تو دعا کی تھی کہ مجھے لڑکا ہوا, اب اس کا انتقال ہو گیا ہے. میں آئی تھی گھر پہ زندہ بچہ لے کر, اب جاؤں گی گاؤں میں کیا مردہ لے کر. میرے خواجہ کرم عطا فرمائیے, میں قیامت تک روتی رہوں گی جب تک زندہ رہوں گی, آپ کی چوکھٹ نہیں چھوڑوں گی اور میں سر پٹا پٹا کر مر جاؤں گی. اے خواجہ کرم عطا فرمائیے, کرم عطا فرمائیے, میرے بیٹے کو زندہ کر دیجئے. قسم خدا کی رو رہی تھی. کیا دیکھا, اسی ایک نور نکلا قبر پاک سے اور وہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. یہ میرے خواجہ آتا ہے رسول ہے. خادم کا بہن دیکھو تمہارا بچہ تو زندہ ہو گیا ہے. خدا ہی زندہ کرتا ہے لیکن وسیلہ میرے خواجہ کا کیا ہے, زندہ تو خدا ہی کرتا ہے, مارتا بھی خدا ہے, جلاتا بھی خدا ہے. لیکن یہ میرے خواجہ کی کرامت ہے. اور یہ درود شریف اللہم صلی. آخری بات, میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان دیکھو عالم دین, اس لیے کہ ایک دن جو عالم دین کی خدمت کرتا ہے نا 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. کیا 1000 سال, اگر 7 روز تم نے عالم دین کی خدمت کی نا تو اللہ 7000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح ماں اور باپ ان کی خدمت تم کرو, خدمت کرو ماں باپ کی تو اللہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہاتھ چومنے پر 1000 سال کی عبادت کا ثواب ہے. اور آقا فرماتے کل محشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا حال ہوگا. کیا ہے, باپ بیٹے کو پہچاننے نہ ہو, ماں بیٹی کو نہیں, لیکن اگر تم جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو 2 عمل کرو. کیا آقا نے فرمایا 2 عمل کرو. اگر کوئی مصیبت میں آیا ہے اس کی مدد کرو, اور اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤ, جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے انشاءاللہ. 2 عمل کرو, بھوکے کو کھانا کھلانا. اب دیکھو میرے خواجہ کی دعا کیسے آتا ہے رسول. میرے خواجہ کیسے دعا کرتے, بابا بختیار کاکی کہتے ہیں کہ عجیب منظر ہوتا. خواجہ دعا کرتے ہیں اللہ جتنے انسان ہیں اس کی جو مصیبت ہے مجھے دے. کیا کہتے ہیں, ہم تو مصیبت سے پناہ مانگتے ہیں نا, میرے خواجہ دعا کرتے ہیں اللہ جتنے مصیبت میں ہے وہ ان کی مصیبت مجھے دے دے. اللہ یہ میرے خواجہ کی دعا ہے. اس طرح میرے خواجہ اتارس اپنی قبر پاک میں انگریز نے کہا, ہندوستان میں انگریز نے کہا کہ ایک آدمی کو دیکھا حکومت کر رہا ہے, حکومت کر رہا ہے. کہا وہ کون ہے, کہا وہ غریب نواز ہے, اپنی قبر پاک سے حکومت کر رہے ہیں. آج 800 سال ہو گئے. ایک فقیر
آبلے پڑ گئے، یعنی چیک ہر جگہ پر چیرے چیچے خون ہی خون نکلے، پیپ نکلے. تو ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بات یہ کہ میں علاج تو کروں گا، 1 سال ہوگا. کتنا؟ 1 سال میں آپ کو شفا مل سکتی ہے، آپ کے زخم بر سکتے ہیں. تو کسی نے کہا حضرت ایسے کرو، خواجہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. تو یہ فقیر جسے آملے پر وہ خواجہ کی بارگاہ میں آیا اور رونے لگ گیا. اس وقت آج کی طرح پہلے کیا ہوتی تھی؟ کنکریاں. تو وہ گرم گرم کنکریاں پر بولے فقیر لیٹ گیا. کیا لیٹ گیا، اور کبھی دائیں کر اور کوئی بائیں کر کے، یا خواجہ کرم فرمائیے، یا خواجہ کرم فرمائیے، یہ خواجہ کرم فرمائیے. 1 روز ہوا، 2 روز ہوا، تیسرا روز ہوا، تو جو جتنی بیماری تھی آملے کی وہ اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ. 1 سال ڈاکٹر نے کہا تھا، یا صرف 3 دن 3 روز رہا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی. ارے خواجہ کا دربار ہے. بزرگان دین فرماتے اگر سچے دل سے 3 روز تک 3 دن تک خواجہ کی بات جو بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے اپنا ولی بنا دیا کرتا ہے. ولی بنا. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہی درود شریف ہے. آخری بات، قیامت کا بازار ہوگا، نفسی نفسی کا حال ہوگا. ایک آدمی نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا تو یہ جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہو. حضرت آدم علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں گئے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک امت نام اعمال میں نیکی کم ہے. وہ جہنم میں فرشتے لے جا رہے ہیں. قسم خدا کی، آقا رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے. فرشتوں کے فرشتے رک جاؤ. کیا ہے؟ فرشتوں کہیں گے فرشتے رک جاؤ. کہیں گے آقا اس کے نام اعمال نیکیاں کم ہے، گناہ زیادہ ہے، فیصلہ ہو چکا اللہ کا. کہا نہیں، لاؤ اسے واپس لاؤ، پھر سے میزان پہ اس کے نیکیاں تولو اور اس کے گناہ تولو. قسم خدا کی، نیکیاں ایک طرف پلے میں، ایک پلے میں گناہ ہو گئے. اب نیکی کا پلہ ہلکا ہے اور گناہ زیادہ ہے. میرے آقا رحمت اللہ علیہ اپنے جوب مبارک سے ایک چٹھی نکالیں گے، ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے. جو گناہ زیادہ پلہ تھا، پلہ اس پر نہیں، نیکی کے پلے پر جیسے رکھیں گے وہ پلہ نیکی کا بھاری ہو جائے گا. تو سبحان اللہ. اہل بیسر میں اعلان ہوگا، لوگوں یہ تو جہنم میں تھا، جنتی کیسے ہو گیا؟ قسم خدا کی وہ قدموں میں گرے گا، کہے گا آپ کون ہو؟ اس مصیبت کے میری کام آئے گا، میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس چٹھی میں کیا تھا؟ کہا کہ تو دنیا میں ایک بار مجھ پہ درود شریف پڑھا تھا، یہی درود کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دوزخ کی تھا جنت کی بنا دیا. پڑھیے درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بس دعائیں کہ اللہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے، میرے بولنے میں خامی ہے، دعا فرما دے. جتنے لوگ آئے مولا ان کے ایک ایک قدم کو 1 سال کی عمر برکت عطا فرما، اور مولا خاص محمد یاسین خان کی بخششی عطا فرما، ان کے جنت میں علیہ السلام مقام عطا فرما، درجاتوں کو بلند عطا فرما. تیرے منہ پہ انہیں شفاعت نصیب عطا فرمانا، ان کی روح کا اعلیٰ ان کی جگہ نصیب عطا فرمانا. گھر والوں جو کچھ کے صدق قبول عطا فرما، تمام گھر والوں کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کی روزی میں برکت عطا فرما. اور ہم سبھی کو بار بار مکہ شریف، مدینہ شریف، بغداد شریف، بیت المقدس شریف جانے کا موقع عطا فرما، اور جانے کے لیے غیب سے انتظام عطا فرما. یا اللہ پنجتن کے صدقے توسل میں ہم گنہگاروں کی دعاؤں کو قبول عطا فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ میرے بولنے میں خواہاں، ہم سبھی کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد. آپ کو دعوانا چلا کر کھڑے ہو جائیں.